السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد. أحسن الكلام كلام الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. حضرات محترم، جنازے کے احکام و مسائل آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ بیان کیے جا رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری زندگی کے ہر گوشے گوشے پر ہماری رہنمائی فرمائی ہے۔ کوئی بھی ایسا عمل نہیں ہے جس کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کسی کام کی ہدایات نہ دی ہوں۔ جنازے کے احکام و مسائل اور جنازے کے جو قرآن و حدیث میں طریقہ کار ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کا علم صرف اور صرف علماء کو ہونا چاہیے، کیونکہ انہوں نے جنازے پڑھانے ہوتے ہیں اور انہی کے اوپر فرض ہے۔ ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے جنازہ کس طرح پڑھنا ہے اور کس طرح پڑھانا ہے، یہ سب کو آنا چاہیے اور سب کے علم میں ہونا چاہیے، کیونکہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کا کوئی عزیز فوت ہو گیا ہے تو اس کے جنازے کے لیے آپ کسی نہ کسی مسجد کے کسی نہ کسی عالم کو ڈھونڈتے رہیں کہ میرا فلاں کا جنازہ پڑھا دیں، فلاں کا جنازہ پڑھا دیں۔ جتنی خلوص نیت سے آپ خود اس کے لیے دعا مانگ سکتے ہیں، کوئی اور نہیں مانگ سکتا۔ تو اس کا بہترین حل ہمیں جنازہ کس طرح سیکھنا ہے، اس کا سب سے بہترین طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ ایک ایسا مسئلہ جو کہ جس کے متعلق اگر میں بیان کروں تو بہت سے لوگ ایسے کہیں گے کہ شاید آپ نے کوئی نیا مسئلہ بیان کیا ہے۔ ہم نماز جنازہ پڑھتے ہیں کسی کے پیچھے، تو ہمارا عموماً جو ہے طریقہ کار ہے، نماز جنازہ میں پہلی تکبیر کہی جاتی ہے، دوسری تکبیر کہی جاتی ہے، تیسری کہی جاتی ہے، چوتھی اور اس کے بعد سلام پھیر دیا جاتا ہے۔ 4 تکبیریں کہی جاتی ہیں۔ اگر اب میں کہوں کہ نماز جنازہ میں 5 تکبیریں بھی پڑھی جا سکتی ہے، 6 بھی پڑھی جا سکتی ہیں، 7 بھی پڑھی جا سکتی ہیں، 8 بھی پڑھی جا سکتی ہیں، حد 9 بھی پڑھی جا سکتی ہیں، تو آپ کہیں گے کہ آپ صاحب کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، نیا مسئلہ کھڑا کر دیا آپ صاحب نے۔ تو ہم نے تو 4 کی سنا تھا اور 4 ہی پڑھتے ہوئے آئے ہیں، تو یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ 4 سے لے کر 9 تک ہم تکبیرات کہہ سکتے ہیں جنازے میں؟ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آتا ہے، حضرت عبد الرحمن بن ابی لیلہ رحمہ اللہ، یہ تبع تابعین میں سے ہیں جنہوں نے صحابی کو دیکھا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ ان کے پیچھے میں نے نماز جنازہ پڑھا اور یہ عموماً جو ہے وہ 4 تکبیرات کے ساتھ نماز جنازہ پڑھایا کرتے تھے۔ اور یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو علم ہو جائے، اور اگر آپ خود بھی دیکھنا چاہیں تو دیکھ سکتے ہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 958 حدیث ہے، 958 حدیث نمبر ہے، یا 957 بھی ہے۔ بیان کرتے ہیں کہ عموماً ان کا طریقہ تھا، حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، یہ 4 تکبیرات کے ساتھ نماز جنازہ پڑھایا کرتے تھے۔ تو ایک مرتبہ ایک عجیب ہی معاملہ ہوا کہ انہوں نے 5 تکبیرات کے ساتھ نماز جنازہ پڑھایا۔ تو میں نے سوال کیا کہ یہ آپ نے کیا کیا ہے، 4 کے بجائے 5؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی 5 تکبیرات کے ساتھ کبھی کبھی جنازہ پڑھایا کرتے تھے۔ اور شیخ البانی رحمہ اللہ، ان کی کتاب ہے باب الجنائز یا کتاب الجنائز کے نام سے جو ہے،
اس میں مکمل انہوں نے جو ہے وہ تفصیل کے ساتھ اس کا ذکر کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کس موقع پر جو ہے 4 تکبیرات کہیں، 5 کہیں، 6، 7، 8، 9، حد جو ہے 4 سے لے کر 9 تک احادیث میں آتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی۔ تو یہ ایک نیا معاملہ نہیں ہے یا کوئی عجیب بات نہیں ہے جو میں کہہ رہا ہوں، بس مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے پہلی مرتبہ سنا، ہمیں کسی نے بتایا نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہم چیزیں ڈھونڈتے ہیں مین جو صرف عام آدمی کے لیے ضرورت ہے، ہم زیادہ گہرائی میں نہیں جاتے کہ یار اس کی ضرورت مجھے نہیں ہے، عالموں کو ہوگی، مجھے نہیں ہے۔ تو ایسا نہیں ہے، ہر قسم کا علم ہو، ہر قسم کا عمل ہو، ہر قسم کا مسئلہ ہو، تمام مسلمانوں کے لیے ضروری ہے۔ قیامت والے دن سوال کیا جائے گا کہ آپ کے پاس علم سکھانے والے موجود تھے، آپ نے سیکھا کیوں نہیں؟ تو اسی لیے یہ ہمارے لیے لازمی ہے۔ اب تکبیرات میں پڑھنا کیا ہے، پہلی میں، دوسری میں، تیسری میں، چوتھی میں، وہ انشاءاللہ تعالی اگلی نشست میں بیان کروں گا۔ اللہ تعالیٰ کے حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں جو سنا اس کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کچھ دوست احباب جو ہیں وہ مسافر راہگیر ہوتے ہیں جو کہ وعلیکم السلام راہگیر ہوتے ہیں جو کہ کبھی کبھار آتے ہیں، تو کچھ مسئلے جو ہیں وہ سن لیتے ہیں، کچھ ان کے دوارا آیا نہیں جاتا، تو ان کے لیے بہترین طریقہ جو ہے یہ ایک ویڈیو بنتی ہے۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ایک ذریعہ بنایا ہوا ہے، سوشل میڈیا کے تھرو لوگ غلط چیزیں بھی پھیلاتے ہیں، مجھے اللہ نے توفیق دی ہے میں اچھی چیزیں پھیلا رہا ہوں۔ تو یہ میرے ہی نام سے حافظ محمد احسان اللہ کے نام سے یوٹیوب چینل ہے اور فیس بک پہ بھی ہے، تو آپ جا کر جو ہے اس کو سرچ کر کے یہ باقی جتنے بھی پچھلے دروس ہیں، مسائل ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے حضور دعا ہے میں جو سنا رہا ہوں آپ سن رہے ہیں، اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے اور ہمیں سمجھنے کا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ۔